أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين وندعو جميعا للحجة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال إمامنا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام من بكى على الحسين أو أبكى أو تباكى وجبت له الجنة صلواته. سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، میرے پاس وقت بھی بہت کم ہے. مجھے مدینہ دربار حسین اشرف کی مجلس سے خطاب کرنا ہے اور وہاں کی مجلس کا وقت تقریباً شروع ہو چکا ہے، مگر جناب ناصر حسین صاحب کا مجھے یہ حکم تھا کہ میں اس مجلس میں ضرور حاضر ہوں اور علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور پیش خدمت کروں. جو حضرات یاد تشریف فرمائیں ان میں سے بیشتر حضرات ایسے ہیں جو علامہ صاحب کے ساتھ شب و روز گزارتے ہوں گے. وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ میری علامہ صاحب سے روزمرہ کی ملاقات نہیں ہے، بہت کم ملاقاتیں ہماری اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، مگر جتنی ملاقاتیں ہیں وہ خوشبو حسن و خلوص کے ساتھ. وقت کم ہے، تمام باتوں کو 4 مصروں میں سمیٹ رہا ہوں. انشاءاللہ یہ 4 مصرے آپ کے ذوق سماعت کے مطابق بھی ہوں گے اور علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی مرحوم اللہ مقامہ رضوان اللہ علیہ کے لیے شاعر نشان بھی ہوں گے. پروفیسر سردار نقوی کے 4 مصرے ہیں جو انہوں نے میرے والد مرحوم کے
سوئم پر پڑھے وہی مصرے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورج کی طرح روشن و تابندہ ہے، سورج کی طرح روشن و تابندہ ہے، ماضی نہیں ہر حال میں آئندہ ہے۔ سورج کی طرح روشن و تابندہ ہے، ماضی نہیں ہر حال میں آئندہ ہے، مر جائے مگر مردہ نہ کہیے اس کو، مر جائے مگر مردہ نہ کہیے اس کو، جو ذاکر شبیر ہے وہ زندہ ہے۔ مر جائے مگر مردہ نہ کہیے اس کو، ماضی نہیں ہر حال میں آئندہ ہے، سورج کی طرح روشن و تابندہ ہے، ماضی نہیں ہر حال میں آئندہ ہے، مر جائے مگر مردہ نہ کہیے اس کو، جو ذاکر شبیر ہے وہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے اپنے زور خطابت سے، اپنے زور علم سے اپنے آپ کو دنیا سے منوایا ہے۔ ان کا انداز خطابت، ان کے عنوانات، اشروں کے عنوانات، ان کی تقریروں کے عنوانات، ان کی کتابوں کے عنوانات، ان کی تحریروں کے عنوانات ہیں جدا جدا، مگر سب کا مرکز ایک ہے، سب کا مرکز ہے محمد و آل محمد کا ذکر۔ آل محمد کے گھروں میں استعمال ہونے والی سواریاں، آل محمد کے غلاموں کے حالات، آل محمد کے عاشقوں کے حالات، آل محمد کے شاعروں کے حالات، آل محمد کے ذاکروں کے حالات، غرض یہ کہ ان کا عنوان بدل بھی جائے تو اپنے مرکز سے متصل رہتا ہے۔ آج جب ہم ان کے سوئم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ ذاکرین مجلسوں سے کماتے ہیں۔ ضمیر اختر نقوی وہ ہے جس نے مجلسوں پر خرچ کر کے عشر قائم کیے۔ قرآن کا ایک طویل سلسلہ ہے، طویل سلسلہ ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میری مجبوری ہے، میں کیا کیا کہوں۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ اشرا قائم کیا اور اس اشرے میں اعلان کیا کہ جو شاعر جناب سید عالم کے لیے مرثیہ کہے گا، اس زمانے میں کم سے کم یہ 30-35 سال پرانی بات ہے، اس زمانے میں جو شاعر جناب سید عالم کے لیے مرثیہ کہے گا، میں اپنی جیب سے اس کو 5000 روپے دوں گا۔
نوآموز شاعر بھی تھے. اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ کسی خطیب نے قوم کو اتنے ذاکر اور اتنے خطیب نہیں دیے جتنے علامہ ضمیر اختر نے دیے. انہوں نے ذاکرین کی تربیت کی، خطیبوں کی تربیت کی، ان کو مجلسیں پڑھنا سکھائی. اب یہ ان کا اپنا کام ہے. میں نام دوں گا تو ممکن ہے کسی کو برا لگے، مگر جن کے اوپر علامہ ضمیر اختر نقوی کا احسان ہے اور جن کو ضمیر اختر نقوی نے بولنا سکھایا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اہل زبان بیٹھے، اہل ادب بیٹھے، اہل علم بیٹھے، شعراء بیٹھے، جن کے منہ میں ضمیر اختر نقوی نے زبان دی ہے، انہوں نے خطیبوں کو بھی سکھایا. صلوات بھیجیے گا جناب. بلند ترین صلوات بھیجیے گا. جناب علامہ ڈاکٹر ضلع صادق صاحب قبلہ مندزد اللہ علیہ تشریف لائے ہیں. رونق مجلس میں میں ان کی پورے عمر کے لیے صحت و سلامتی کے لیے، اس پورے خانوادے کے صحت و سلامتی کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک بلند ترین صلوات ہے. ظاہر ہے کہ لوگ اس فکر میں ہوں گے، یہ سوچتے ہوں گے کہ ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے کس سے یہ فن سیکھا. یہ شاندار کتابت، یہ جوش بیان، یہ مضامین کی روانی، یہ زبان کی سلاست کس سے سیکھا. مختصر سا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے وہ سوسخانی پڑھے، وہ سلام خوانی کرے، وہ ذاکری کرے، وہ مرثیہ پڑھے، تو پہلے وہ سننا سیکھے. جو اچھا سننے والا ہوگا وہی اچھا پڑھنے والا ہوگا. جو اچھا سننے والا ہوگا وہی اچھا پڑھنے والا ہوگا. یہ فارمولہ ہے، فارمولہ ہے. جو اچھا سامع نہیں ہو سکتا نہ وہ اچھا خطیب ہوگا، نہ وہ اچھا شاعر ہوگا، نہ وہ اچھا سلام خواہ ہوگا. وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا جو اچھا سامع نہ ہو. کسی بھی صورت میں، کسی بھی منصب پر وہ اچھا اسی صورت میں ہوگا کہ جب اسے فرش ادا پر بیٹھنے کی وہ تمیز آتی ہوگی جو ایک عزادار کو فرش ادا پر بیٹھنے کے لیے آنی چاہیے. جو فرش پر نہیں بیٹھ سکتا وہ منبر عرش پر بھی نہیں بیٹھ سکتا. جو فرش پر بیٹھنا سیکھ جائے گا وہ منبر کے عریشے پر پھر بیٹھنے کا حق ادا کرے گا. علامہ صاحب نے اپنے وقت کے عظیم ترین خطیبوں سے سیکھا اور یہ ان کے مضامین سے، ان کے تقریر سے، ان کے انداز بیان سے ظاہر ہے. عنوانات کی تفصیل اور جدید ترین عنوانات، یہ عنوانات قائم کرنا انہوں نے علامہ رشید ترابی عبد اللہ مقاموں سے سیکھا. جدید عنوان، شاعروں کو موضوع بنانا،
شاعروں کی جو پسندیدہ تصانیف ہیں ان کو موضوع بنا، عنوانات کا انتخاب انہوں نے علامہ رشید قرافی سے سیکھا، مضمون آفرینی انہوں نے علامہ ناصر الاتحادی سے سیکھا، سوال کی سلاست، بیان کی روانی انہوں نے اپنے وقت کے بزرگ ترین ذاکروں سے، خطیبوں سے، علماء سے سیکھا، اور کم و بیش ہر عالم کے ساتھ ان کی تصاویر موجود اور ان کے تعریف کرنے والوں میں، ان کی قدر افزائی کرنے والوں میں علامہ طالب جوہری رضوان اللہ علیہ آپ صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب علامہ ضمیر اختر صاحب کے وسیع المطالعہ ہونے کے قائل تھے اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کا مختصر ترین جملہ ہے جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ 24 گھنٹے میں سونا بھی اور جاگنا بھی اور اس کے بعد کتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سونا بھی اور جاگنا بھی اور پھر اس کے بعد اتنی کتابوں کا مطالعہ، حیران کن بات۔ اور کتابوں کا مطالعہ اپنی جگہ، اس مطالعے کو ذہن میں محفوظ کر کے رکھیں۔ ضمیر اختر صاحب کا حافظہ اپنی جگہ ہے، یادگار چیز ہے۔ میں نے خود سید العلماء آیت اللہ حضرت علی نقی نقل صاحب قبلہ رضوان اللہ علیہ سے یہ جملہ سنا، مجتہد اعظم پاکستان جناب محمد محسن نقوی صاحب تابسرہ کے خانہ اقدس پر، خانہ شریعت پر، وہ کھانے پر موجود ہے، میں بھی وہاں بیٹھا ہوں۔ جو حضرات تھے انہوں نے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے لیے ایک جملہ کہا کہ زوجہ ہند کی روایت کو ضمیر اختر نقوی صاحب نے رد کر دیا اور وہ اس روایت کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ روایت ان کے نزدیک صحیح نہیں۔ سید العلماء آیت اللہ علی نقی نقل صاحب قبلہ جن بزرگوں نے سنا ہے، یہ نوجوان بچے تو بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے نام ہی نہیں سنا، انہوں نے ان کا جملہ سننے کے بعد کہا کہ اگر ضمیر اختر کسی روایت کو رد کر دے تو یقیناً اس کے پیچھے ان کی مضبوط دلیل بھی انہوں نے فرمایا میں ان کے شوق مطالعہ سے واقف ہوں کہ ان کو علامہ ظاہر ہے ان کے لیے تو صاحبزادے تھے سلماؤں میں، اور اس وقت یہ سن و سال بھی نہیں تھا۔ نقی علامہ نقی نقل صاحب قبلہ جب پاکستان آیا کرتے تھے تو اس وقت نوجوانی رہی ہوگی، تو انہوں نے سلماؤں کا ضمیر اختر سلماؤں جس روایت کو رد کر دیں اس کے پیچھے ہوگی کوئی مضبوط تاریخی جواز دے۔ علماء کا اپنا انداز ہوتا ہے، محتاط کو پوچھ کرتے ہیں، لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے۔ اتنا جملہ اگر سید العلماء آیت اللہ علی نقی نقل صاحب قبلہ کی زبان سے ادا ہوا ہے تو یہ ایک سرٹیفکیٹ سے کم نہیں۔ اور یقیناً میرے یہ آواز، میرے یہ کلمات پوری دنیا میں مختلف ممالک میں جا رہے ہیں، اور جب یہ جملہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں جملہ، اس جملے کو ادا کرنے والے بھی سنیں گے، وہ اس وقت پاکستان میں نہیں، پاکستان میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ طلب صادق صاحب مدد اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر، جب انہوں نے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی کتاب
جو سوانح حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم ان کی نظر سے گزری، تو اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی علامہ صاحب سے، میں نے یہ پوری تشریح پیش کی ہے کہ اس جملے کی تصدیق کے لیے وہ بزرگ جن کا میں جملہ آپ کی خدمت میں دہرا رہا ہوں وہ اس وقت حیات ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی تاریخ کا جملہ ہے جو کتابوں میں جا کے ڈھونڈنا پڑے گا، اگر غلط ہوگا تو ترتیب کیا ہے. انہوں نے فرمایا علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب سے کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کا ہاتھ چھونا چاہتا ہوں. آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کا ہاتھ چھونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا، علامہ نے کہا یہ آپ میرا ہاتھ کو چھونا، تو لوگ بڑے عالم ظاہر خطیب ہیں. کہنے لگے نہیں، آپ نے جو کتاب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم لکھی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مزید کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی لکھی ہوئی اس کتاب کو میں ہندی میں ترجمہ کر کے شائع کروں، اور اس کے لیے آپ مجھے تحریری اجازت نامہ دیں. وہ آپ کا تحریری اجازت نامہ دیکھیے، قدر جوہر شاہ عدالت یا بدالت جوہر، وہ بہت کمزور ہے جو اپنے سے کمتر سے اپنی تعلیم کا توقع رکھے. وہ بہت کمزور ہے جو اپنے سے کمتر سے اپنی تعلیم کی توقع رکھے. علامہ ضمیر اختر نقوی کو بین الاقوامی شخصیات میں خیال تشریف ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس مغربی یونیورسٹیز کے، ویسٹرن یونیورسٹیز کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے علامہ ضمیر اختر نقوی کی مدد سرائے کے تاریخی کلمات کرتے ہیں. اس میں وہ افراد بھی ہیں جن کا اردو سے کوئی تعلق ہی نہیں. ادبی خدمات، مذہبی خدمات. اور دیکھیے، میں اپنے جملوں کو مختصر کر رہا ہوں اور اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں. موافقتوں کے ماحول میں، حمایتوں کے ماحول میں زندہ رہنا اور بات ہے. موافقتوں کے ماحول میں، حمایتوں کے ماحول میں زندہ رہنا اور بات ہے، اور مخالفتوں کے طوفان میں اپنے قدموں پر جم کر کھڑا رہنا. بہتے ہوئے دریا کے دھارے میں تیرنا تو سب جانتے ہیں. بات تو جب ہے کہ دریا کی بہاؤ کے مخالف سب میں کوئی اپنی پیروی کا مظاہرہ کرے. علامہ ضمیر اختر نقوی نے مخالفتوں کے ماحول میں اپنے آپ کو منوایا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی اپنی بات پر کمپرومائز نہیں کیا. جو کہہ دیا اس پر کبھی ندامت کا اظہار نہیں کیا. جامعہ سندھ میں ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، مہینوں وہ ان زخموں سے لڑتے رہے، ان زخموں سے لڑتے رہے، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے صبر و ضبط کو، اپنے تحمل کو ہاتھ سے نہیں ڈالا. بہت آسان تھا
FIR کٹوانا، کیمرے موجود تھے، موویز موجود تھیں، FIR کٹ جاتی ہے۔ جب علامہ سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ اس کے خلاف FIR کٹوائیں، کہنے لگے یہ آپ کی میری ہے، یہ آپ کی میری ہے۔ یہ آپ کی میری ہے، یہ آپ کی میری ہے، میں کیسے کوئی آنکھ دکھانے کی اجازت دیتا؟ جو مجھ پر ہوا اس کے برعکس انہوں نے ایک نیا جواب دیا اپنے مخالفین کو کہ روز اخبار جن میں اشتہار چھپتا تھا کہ میری تمام تقریریں نیٹ پر موجود ہیں، میری تمام تحریریں موجود ہیں، کسی تحریر یا تقریر پر کوئی اعتراض ہے آپ آئیے اس کو ثابت کیجیے۔ مجھ سے آ کے بات کریں، ثابت کیجیے کہ میں غلط ہوں۔ بڑی بات ہے، اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا آپ مجھے ثابت کیجیے میں غلط ہوں، میں جرمانہ بھی ادا کروں گا، غلطی بھی تسلیم کروں گا، اور جو میری غلطی کی نشاندہی کرے گا اس کو انعام بھی دوں گا۔ یہ حوصلہ معمولی بات نہیں، 2-4-5 سال گزارنا اور بات ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے ابتدائی دور خطابت کا علم ہی نہیں ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے حضرت آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کی وفات پر سالہ ارتحال پر ایک مجلس پڑھی اور اس مجلس میں ہاتھ کو موضوع بنایا۔ ہاتھ کو موضوع بنایا، ہاتھ، اور ہاتھ سے مراد ان کی علم تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ علم کا جو پنجہ ہے یہ پنجہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر قوم کسی نہ کسی ہاتھ کے زیر سایہ پرورش پاتی ہے۔ ممکن ہے اس وقت کچھ افراد ہوں گے کے جملے یاد لفظ بلفظ تو جملہ نہیں ہو رہا، 20 سال پرانی بات ہے، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا علم جو ہے مولانا عباس صلی اللہ علیہ السلام کا علم، یہ اصل میں عباس کا ہاتھ ہے جو شیعہ قوم کے سر پر ہے۔ بالکل اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ وہ ہاتھ جو آپ تصویروں میں آیت اللہ خمینی کا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ابا میں سے ایک ہاتھ نکال کر اپنے سامنے والے مجمع کے سروں پر لہراتے ہیں، اور ایرانی قوم ان کے لہراتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ اس قوم کے لیے دست شفقت ہے۔ انہوں نے حضرت آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کی شاندار تقریر کی، ان کے علمی مرتبے پر، ان کی انقلاب کی جد و جہد پر۔ یہ عجیب معاملہ ہوا ہے، عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ جو لوگ آیت اللہ خمینی کے چاہنے والے تھے انہیں آنے والے زمانے نے ان کا مخالف بنا دیا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آیت اللہ خمینی کے خلاف ممکن ہی نہیں ہے کوئی شیعہ خطیب، کوئی شیعہ عالم، کوئی آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرے، وہ شیعت سے خارج ہو جائے گا۔ اس کو شیعت سے خارج کرنے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی خارج ہو جائے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو خود ان کی تعلیمات کو نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، انہوں نے ان کی کتابیں ہی نہیں پڑھی ہیں۔ وہ آیت اللہ خمینی کے نظریات سے واقف ہی نہیں ہے۔ آیت اللہ خمینی کا رضوان اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بہت آہستہ سے تاریخ ڈریے نہیں، جو کچھ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں ممبر سے لے کر محشر تک کی ذمہ داری ہے، دو چار آدمیوں کی نہیں، جو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آیت اللہ خمینی کے لیے انہوں نے شاندار تقریر اور انقلاب کے ابتدائی زمانے میں باقاعدہ کئی مہینے انہوں نے ایران میں گزارے اور وہاں جا کر انقلاب کے حالات کو دیکھا، اور پھر اس کو وہاں جو کچھ دیکھا انہوں نے انقلاب میں، انقلاب کے بعد اس کو اپنی تقریروں کا حصہ بھی بنایا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بات یہ کہ لوگوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے چراغوں نے سورج کی دشمنی مول دی ہے۔ چراغوں نے سورج کی دشمنی مول دی اس لیے کہ جب سورج چمکتا ہے تو چراغ کو کون گھر ڈالتا ہے، اور میں نے تو پھر بھی عزت رکھی ہے چراغ کہہ دیا، بہت سے تو چراغ بھی نہیں چنگالیاں ہیں۔ احسان کیا ہے چراغ کہتا اصل بات، اور ان کے بے بہا تقریریں ضائع ہو جاتی ہیں، تقریریں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں، تحریر زندہ رہتی ہے۔ کسی کے علم کی دلیل تقریر نہیں بنتی، اگر تقریر بنتی بھی ہے تو اس وقت تک جب تک یاد رہے، جب تک اس کا ماحول برقرار رہے، جب تک اس کا تاثر قائم رہے۔ اصل علم کا اثر وہ ہے جو تحریر میں صلاحیت کر رہا ہے، اور علامہ ضمیر اختر نقوی نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ان کتابوں کو اوپر تلے رکھا جائے اور ان کے برابر میں ضمیر اختر نقوی صاحب کو کھڑا کیا جائے، مجھے یقین ہے ان کی روح اس جملے سے خوش ہوگی۔ اگر ان کی کتابوں کا انبار لگایا جائے، اوپر تلے رکھا جائے، تو وہ انبار اوپر نکل جائے گا اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا قد نیچا رہے گا۔ دوسرے معنی میں انہوں نے اپنے قد سے زیادہ تحریریں جمع کر دی، انہوں نے اپنے قامت سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور کتاب لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ لوگوں نے اتنی کتابیں پڑھی نہیں ہیں جتنی علامہ ضمیر اختر نقوی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ اتنی کتابیں لکھی نہیں ہیں، پڑھی نہیں ہیں جتنی کتابیں علامہ ضمیر اختر نے لکھ دی۔ آپ موضوعات ڈھونڈیے، شاعری، تقاریر، مذہب، سیاست، فلسفہ، کس موضوع پر ان کی کتاب موجود ہے۔ میں آخر میں 4 مصرے جناب زیور ابوالوی کے ان کو ٹریبیوٹ کرتا ہوں۔ اپنے ماحول کا آئینہ بشر ہوتا ہے،
شجر پاک میں پاکیزہ ثمر ہوتا ہے، جیسے اجداد ہوں جو حمایتی ہیں ان کے لیے بھی مصرع بہت ہے، جو حمایتی ہیں ان کے لیے بھی مصرع بہت ہے، اور جو مخالفین ہیں ان کے لیے بھی مصرع بہت ہے۔ جیسے اجداد ہوں ویسا ہی بسر ہوتا ہے۔ سمیر اختر کی مخالفت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس نے ممبر پر فضائل علی، ولایت علی، ذکر حسین، فضائل علی، ولایت علی، ذکر حسین۔ اس کے علاوہ علامہ ضمیر اختر نے ممبر سے کبھی کوئی بات نہیں۔ اور آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جناب ریحان آدمی صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و زندگی یہ بھی نظر پہ ضمیر اختر ہے، وہ تقریر کے ضمیر اختر ہے، یہ نظم کے ضمیر اختر ہے۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، میں جانوں میرا مولا جانے، میں جانوں میرا مولا جانے۔ ضمیر اختر نقوی نے ولایت علی کے علاوہ کسی ولایت کو مانا ہی نہیں۔ بے شک ان کے اشارے صاحب کے لیے سورہ فاتحہ ہوگی، بہت ہوئی ہے، بہت ہوگی، اور مجھے بھی سورہ فاتحہ پڑھانی چاہیے تھی، مگر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام